بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قبلہ طاہر اشرفی صاحب۔ آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور کرنٹ جو صورتحال چل رہی ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ جو تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کا جو تذکرہ ہے وہ شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے وزیر اعظم کے خود اپنے انٹرویو میں عمران خان کو کہ جیسے ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ ہے۔ آپ خود کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کتنا دباؤ ہے اور ہمارا آفیشیل موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک عمران خان ہے اس وقت تک تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان اپنا اقتدار چھوڑ دے گا، کرسی چھوڑ دے گا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ آپ گارنٹی دے رہے ہیں؟ میں گارنٹی، اس سے زیادہ کوئی گارنٹی والی بات ہو وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ عمران خان تین چیزوں میں نے دیکھا کہ بہت جذباتی ہیں، ان کے دل کے بڑے قریب ہیں۔ سب سے پہلے ناموس رسالت۔ اچھا۔ اس معاملے میں عمران خان ہر وقت تڑپتا رہتا ہے کہ کوئی ایسی عالمی قانون سازی ہو جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام آسمانی کتب، تمام آسمانی مذاہب، ان کی توہین کا سلسلہ بند ہو جائے۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں مہنگائی کا خاتمہ اور انصاف کی فراہمی، اور تیسری بات کشمیر اور فلسطین۔ اور جب بھی خان صاحب سے اس ایشو پہ بات ہوتی ہے میں انہیں جذباتی دیکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ناممکن ہے کہ جب تک فلسطینی خود کسی حل کو قبول نہ کریں ہم کسی بھی مع اسرائیل سے کسی بھی قسم کے تعلقات اس وقت تک رکھنے کے تیار نہیں ہیں جب تک فلسطینی خود کسی حل کو قبول نہ کریں۔ جب وہ قبول کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کیا کریں۔ دیکھیں، آپ کی بات آپ نے بڑی یقین دہانی کرائی اور بڑا اس میں کہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم خان کے جو سیاسی حریف ہیں وہ کبھی ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ ایک بڑی مذہبی شخصیت ہے، میں نام لے دیتا ہوں، مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب۔ تو یعنی کہ قوم تو پھر کنفیوز ہو جاتی ہے نا کہ آخر کوئی بیچ میں کوئی ایسی بات چل رہی ہے۔ دیکھیں، مولانا بڑے محترم ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ میرا آپ سے اختلاف ہو اور میں مذہبی جماعت سے یا مذہبی طبقے سے تعلق رکھوں تو میرے پاس یہ ہتھیار بہت ہے، اور ہم یہ ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان تو بیچارہ مولوی نہیں ہے، یہاں تو مولوی کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ سچ یہی ہے۔ عمران خان میں نہیں کہتا وہ شیخ الحدیث ہے، عمران خان میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ شیخ الاسلام ہے، لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں عمران خان ایک سچا عاشق رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور عمران خان کے دل میں امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کے جو درد ہے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کے دلوں میں وہ درد نہیں ہے۔ اور میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جب ہمارے یہ بزرگ حلیف تھے ایک اقتدار میں، اس وقت بیت المقدس، مسجد اقصیٰ 3 دن بند رہی اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے مذمت تک نہیں کی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمران خان جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے جو ہر فورم پہ فلسطینیوں کی بات کرتا ہے وہ فلسطینیوں کا ہمدرد ہے، یا وہ جنہوں نے الاقصیٰ کے 3 دن بند رہنے پہ بھی مذمت نہیں کی؟ یہ میں آپ کے دیکھنے اور سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان عرب اسرائیل جنگ میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے فائٹر جاتے ہیں اور اسرائیل کے طیارے گراتے ہیں۔ آج اس جس ملک کے لیے پاکستان کھڑا تھا، پاکستان تو آج بھی اپنے اسی سٹینڈ پہ اور اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ کھڑا تھا۔ اور عمران خان کا جیسے آپ نے بتایا، یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، عرب ممالک تسلیم کرتے جا رہے ہیں اور اسرائیلی میڈیا گزشتہ روز کی خبریں بھی آپ کے سامنے، اس ساری صورتحال میں امت کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ امت ہے بھی صحیح؟ یہ سوال اہم ہے کہ کیا ہم امت ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کہاں عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کی کسی بھی حصے میں تکلیف ہو
پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کشمیری ذبح ہو رہا ہے، فلسطینی ذبح ہو رہا ہے، میرے شام کے عراق کے بچے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، میرا لیبیا جو کہ دنیا کا امن کا گہوارہ تھا تباہ ہو گیا ہے، ارض حرمین شریفین پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہم سب نفسا نفسی کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہمیں عالم کفر نے اور پھر ہماری آپس کی رنجشوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج اسلامی دنیا غیروں کے ہاتھوں نہیں اپنوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے۔ کون ہے جو ٹی ٹی پی سے لے کر داعش تک اور القاعدہ کون ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، جس نے عراق کے اندر مسلح جتھوں کی مدد کی، جس نے شام کے اندر، جس نے لیبیا کے اندر، جس نے یمن کے اندر، کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ بننے کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا طے کرے کہ اسلامی ممالک کے اندر دہشت گردی کرنے والوں، انتہا پسندی پھیلانے والوں، دہشت گردی کا درس دینے والوں، انتہا پسندی کا درس دینے والوں کی سرپرستی بند کرنی۔ وہ کوئی بھی ہو، جو بھی کرے گا، اسلامی دنیا اس کا بائیکاٹ کرے، اسلامی دنیا اس کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ جس طرح ہم نے یہ عالمی عسکری اتحاد بنایا سعودی عرب کی قیادت میں، اسی طرح فکری اتحاد کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ایک نقطے پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے کہ جو امت کے اتحاد کو نقصان پہنچائے گا ہم سب اس سے بری ہیں۔ درست ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ کہا جانا، خود پچھلے جلسے میں پشاور میں کہا گیا کہ جی پاکستان کو عمران خان نے عالمی سطح پر تنہا کر دیا ہے، کشمیر کا مسئلہ دفن کر دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پچھلے 10 سالوں سے زیادہ اس وقت ہمارے عالم اسلام عالم عرب سے اچھے تعلقات ہیں۔ محمد بن سلمان آئے، محمد بن زید 2 مرتبہ آئے، 11-12 سال بعد وہ شیخ زید کا بیٹا جو شیخ زید پاکستان کو اپنا گھر کہتا تھا، اور ان کے اگر سال میں جائیں تو زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ پاکستان میں گزرا ہو، وہ 12 سال بعد پاکستان کا سرکاری دورہ کرے ولی عہد ابوظہبی، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ تعلقات اچھے ہیں یا 12 سال جس میں وہ نہیں آیا وہ تعلقات اچھے ہیں؟ محمد بن سلمان یہاں آئے، اور آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے عالم اسلام اور عالم عرب سے گزشتہ 10 سالوں سے جو صورتحال ہے اس سے کہیں اچھے تعلقات ہیں۔ درست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان یہاں پر آتے ہیں، ہمارے درمیان کچھ معاہدے ہوتے ہیں لیکن اس میں پیش رفت نظر نہیں آتی، تو اس لیے بھی شکوک و شبہات یا مخالفین کو ایک موقع ملتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری بیوروکریسی، ہمارے ہاں کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ بھی ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور بنتا ہے۔ سعودی عرب کی کابینہ نے $20 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے، اور آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں جب نظر آئیں گی۔ یہ ایک پراپوگنڈا مہم ہے جس کے پیچھے ہندوستان ہے، جس کے پیچھے پاکستان دشمن قوتیں ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے عرب اسلامی دنیا سے تعلقات خراب ہوں، بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے، اور وہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے۔ درست ہے۔ بطور مذہبی رہنما بھی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی، پاکستان میں جب مذہبی جماعتوں کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے درمیان 95% مشترکات ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے درمیان مشترکات اتنے ہونے کے باوجود بھی ہم دین کو 95% تو کم از کم لاگو کروا سکتے ہیں نا، 5% پہ چلیں چھوڑ دیتے ہیں، کہاں رکاوٹ ہے؟ بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے۔ 70 سال میں ایک شخص آیا جس نے کہا میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، ہم نے تو اس کا بھی ساتھ نہیں دیا، ہم تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ قوم تیار ہے کہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کے لیے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی ہم نے اپنا بھی احتساب کیا ہے؟ کتنا ہم نے عمران خان کو یہ کہا کہ بناؤ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ تو ایک بندہ مولانا طارق جمیل نے ساتھ دیا، اس کے خلاف تو بڑا محاذ کھڑا ہو گیا۔ اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو مدینہ منورہ کی ریاست کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا یہ مدینہ منورہ کی ریاست ہے؟ بھئی اس نے کب کہا یہ بن گئی ہے؟ اس نے کہا میں بنانا چاہتا ہوں، اس نے ارادہ کیا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ وہ ان منافقوں سے تو اچھا ہے جنہوں نے کلمے پڑھ کے کہا تھا کہ ہم ملک میں شریعت نافذ کریں گے، اور ان کے دور میں تو قادیانیوں کے حق میں قانون سازیاں ہوئیں۔ عمران خان منافق نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔
عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے. اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم اپنی زندگی میں، اور انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا جب ڈیڈ پاکستان. لائن دی گئی ہے آپ کو جنوری تک، کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے کب کہا جنوری 2024 بھی تو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ نہیں، وہ ساری تیاریاں تو اس جنوری. آپ پچھلے سال کے ان دنوں کے انٹرویو بھی نکال لیں. اس وقت تو کہا تھا دسمبر میں میں چلے تو جائیں مولانا گے. کا دھرنے کو ریگولر کور کیا تھا میں نے. ہاں تو پھر مجھے بتائیے، وہاں تو یہ کہا کہ دسمبر نہیں گزرے گا، جنوری نہیں آئے گا. ہمیں بھی پتہ ہے جنوری 2024 جو ہے، لیکن پھر عمران خان آئے گا. یہ ساری سرگرمیاں، یہ سارے پیسہ، یہ سب کچھ انویسٹمنٹ، یہ توانائیاں. دیکھیں اپوزیشن جو ہوتی ہے، اگر وہ دلاسا نہ دے اپنے لوگوں کو تو اور کیا کرے؟ اپوزیشن یہ تو نہیں کہہ سکتی عمران خان بہت اچھا ہے، وہ تو یہی کہے گی عمران خان بہت برا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زبان اس وقت ٹی وی اور اخبارات اور سوشل میڈیا پر سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین اور کارکنان استعمال کریں، یہ المیہ ہے، یہ افسوسناک ہے، اور یہ بند ہونی چاہیے. یہ جو سرحد کے اوپر آئے روز معاملات چل رہے ہیں، جس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے باقاعدہ کوئی پلان کر چکا ہے. اس صورتحال میں ہماری اسٹیج سے، اپوزیشن کی جماعتوں سے ایسے الفاظ کے جو دشمن کے بیانیوں کو سپورٹ کرے، قبلہ سردار ایاز صادق صاحب ہوں یا باقی رہنما ہوں، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لندن بیانیہ گلگت کی عوام نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. لندن بیانیہ پشاور، آپ مجھے بتائیے پشاور کا جلسہ، اتنا تو دارالعلوم مکانیہ کے طالب علم ہیں جتنا جلسے میں اس سے زیادہ ہوں گے. تو مذہبی طبقے نے بھی پشاور کے جلسے کو مسترد کر دیا، سیاسی نے بھی مسترد کر دیا. اور دیکھیں پاکستان کے اندر پاک فوج کا خلاف کوئی بیانیہ نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی چلنے دے گا. یاد رکھیے لندن بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے. اس وقت ملک کو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جی کہ گلگت بلتستان میں ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، تھوڑے ووٹ دیے ہیں نا، تو قبول کریں. قبول کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ ووٹ کو عزت دو، یہ ہے کہ جو ہمارا ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کا ہے وہ نہیں. یہ نہیں ٹھیک ہے. یہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کو سب سے بڑی مہلک وبا کرونا کا سامنا ہے. ایسے میں اپوزیشن رہنما یہ کہیں کہ سب سے بڑا کرونا جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کا پہلے علاج ہوگا، پھر یہ وبا سے آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مہذب اور غیر شائستہ زبان ہے. کیا اگر یہی جملہ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون سے، JUI سے، پیپلز پارٹی سے، کہ اگر یہی جملہ ان کے قائدین کے بارے میں استعمال کیا جائے تو کیا رائے ہوگی ان کی؟ اگر کوئی شخص یہی بات مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں کہے، کوئی زرداری صاحب کے بارے میں کہے، کوئی مولانا کے بارے میں، تو قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، دکھ ہوگا. میں دکھی ہوتا ہوں. میں آپ کو سچی بات کروں، میں گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ مولانا کا نام بگاڑنا بند کر دیں. انہوں نے بند کر دیا. اچھا، آپ نے باقاعدہ یہ کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ کروایا. عمران خان صاحب نے یہ کیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پچھلے سال ایک میں آپ مجھے دکھا دیں کبھی عمران خان نے مولانا کا نام بگاڑا ہو. یہ مولانا طاہر اشرفی نے یہ سلسلہ رکوا دیا ہے، روکا. اور میں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی کہا کہ آپ بھی یہ نہ کہیں، یہ غیر مناسب ہے. وہ نہیں باز آئے. ابھی بھی انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر جواب میں کچھ لوگوں نے کہا میں نے انہیں بھی منع کیا. یہ تو نہیں ہے نا کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو بد تہذیبی، بد کلامی، یہ جو سیاسی انوائرمنٹ میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ختم ہونا چاہیے. آخری سوال سے، پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالآخر خصوص وہ جو پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ہیں، پریشر گروپ کیا تک رہیں گے؟ پاکستان کی مذہبی جماعتیں جب تک اپنی اصل کاز پر نہیں آئیں گی اور قوم کو مطمئن نہیں کریں گی، محراب و منبر، مسجد کمیونٹی سینٹر نہیں بنے گا، مسجد لوگوں کے مسائل کے حل کا مرکز نہیں بنے گا، اس وقت تک پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا یہی حال ہوگا. کہیں 4 سیٹیں کبھی مل جائیں گی، کبھی 8 مل جائیں گی. کبھی ہمارے پاس سب سے بڑا موقع آیا مشرف صاحب کے دور میں، جب ہمارے پاس 70 سے زائد سیٹیں تھیں. ہم اس ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانے میں ناکام ہوئے. ہم نے کوئی کوشش نہیں کی. 70 سیٹوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے.
آج عمران KPK خان میں، مدینہ سرحد میں، نہیں، قومی اسمبلی قومی اسمبلی میں آج عمران خان مدینہ منورہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، اس کا مذاق اڑانے والے جو ہیں کبھی اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا ہم کہیں ٹول تو نہیں ہیں کہ کبھی اس کے لیے استعمال ہوں، کبھی اس کے لیے، کبھی ہم پیپلز پارٹی کے لیے آ جائیں، کبھی ہم نون کو لائیں، کبھی پھر تیسرے کو لائیں، کبھی چھوٹے۔ اس کے علاوہ ہمارا کیا کردار ہے دینی جماعتوں کا؟ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اس وقت، جماعت اسلامی کی جو پالیسی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ وہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، لیکن دیکھیں آپ کو ان کو عوام میں پذیرائی بھی دیکھیں مل رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا ہوگا، اور جو اصل کام ہے مذہبی لوگوں کا، وہ اصل کام یہ عمران خان کا نہیں تھا، یہ پاکستان کی مذہبی قوتوں کا کام ہے پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا، وہاں واپس جانا ہوگا۔ یہ نہیں سرمایہ دار پکڑو، الیکٹیبل آپ بھی پکڑ لے اور ان کو منتخب کر کے آپ اسمبلیوں میں بھیج دیں۔ مذہبی جماعتیں مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا شاہ امن نورانی اور میاں طفیل محمد اور پروفیسر غفور ان کی نمائندہ ہیں کہ جن کی گھروں کی چھتیں بھی ٹپکتی تھی پانی سے۔ واپس سائیکل پہ جانا ہوگا، پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو دیکھ آخری سوال کروں آپ سے، کتنے آخری کرنے ہیں یہ بھی بس یہ آخری ہے، سوال ذہن میں آ گیا پھر آپ کے ہاں بعد بتائیں۔ سوال یہ ہے سر کہ پنجاب میں قانون سازی ہوئی، بہت مسئلہ ہوا، آپ نے بھی رول ادا کیا، بہت سارے لوگ بھی سامنے آئے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو وفاق کی سطح پر، جو جہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، جہاں پر تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، اس طرح کی چیزوں کو کر کے ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ مسالک آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل کوئی مسالک آمنے سامنے نہیں کھڑے ہیں، چند گروپ ہوتے ہیں متشدد، انتہا پسند، لیکن انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میں موجودہ ذمہ داری پہ، پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا ہے موجودہ ذمہ داری پہ، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے ایک آواز اٹھے گی کہ پاکستان کے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے سب ایک ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔